نصيحته القائل ولا يؤتينا معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدد نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صلوات مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ حضرات کافی وقت سے کافی دیر سے فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں اور وقت بڑی تیزی سے جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اور زیادہ تاخیر نہ ہو، بہت ٹھہر کے بات نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ وقت کا خیال رکھتے ہوئے مختصراً۔ سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے مالک کائنات، خالق کائنات، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں وہ لوگ جنہوں نے یہ فرش اعضاء کو بچھایا ہے اور وہ جنہوں نے آ کے فرش اعضاء کو سجایا ہے، پروردگار ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور وہ تمام مومنین و مومنات جن کے گھر اولاد نہیں ہے، رباب کی خالی جھولی کے صدقے میں اولاد صالح عطا فرما، وہ مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرما، جو مومنین و مومنات زیارت، حج اور عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، پروردگار ان کی خواہش کو پورا فرما، تمام مومنین و مومنات کی ذہنی، مالی اور جسمانی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہماری التجا تجھ سے یہ ہے کہ موت برحق ہے، مگر ہمیں جب بھی موت آئے یا ذکر حسین کرتے ہوئے یا ذکر حسین سنتے ہوئے یا ذکر حسین کا اہتمام کرتے ہوئے۔ اور میں بہت دعاگو ہوں ان تمام خواتین و حضرات کے لیے جنہوں نے فرزند رسول کے اس ذکر کے لیے تعاون کیا، بلا تفریق مذہب و مسلک و فقہ و فرقہ، جنہوں نے بھی تعاون کیا ہے، جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، دامے درامے سخنے جسمانی طور سے۔ اچھا، ایک بہت بڑا تعاون یہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے اہل محلہ اور اہل علاقہ کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے سنتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے۔ تو پروردگار جس نے جو بھی تعاون کیا ہے تیرے حبیب کے بیٹے کے ذکر کے لیے، ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ حضرات محترم، یہ طے ہے کہ جو شخص قرآن میں شک کرے، تمام مکاتب فکر کا یہ اجتماع ہے عامت الناس کا، مسلمانوں کا، کہ جو بھی قرآن میں شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ کافر ہے۔ جو بھی قرآن پہ شک کرے، اس میں کوئی شیعہ سنی کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو فرد بھی
قرآن پہ شک کرے وہ کافر. اچھا پورے قرآن پہ شک کرے گا تب کافر ہوگا؟ نہیں صاحب، پورے قرآن پہ شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی سورہ میں بھی شک کر لے تب بھی کافر. تو اگر کوئی شخص قرآن میں شک کرے تو کافر، اگر کوئی کسی سورہ میں شک کرے اور وہ سورہ کوثر ہو یا سورہ منافقون ہے نا، وہ شک کرے وہ کافر. کیا پورے سورے میں شک کرے گا تب کافر ہوگا؟ کہ نہیں، ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کسی آیت میں بھی شک کرے تب بھی کافر ہوگا. اب وہ آیت لعنت اللہ علی الکاذبین ہو یا صلو علیہ وسلموا تسلیما ہو، اچھا آیت میں شک کرے تب کافر ہوگا؟ نہیں، اگر کسی حرف میں بھی قرآن کے شک کر لے تب بھی کافر ہوگا. اگر وہ حرف الف لام میم ہو یا نون والقلم ہو کہ اچھا حرف میں شک کرے گا تب کافر ہوگا. تو علماء نے جواب دیا نہیں، قرآن کے اگر نقطے میں بھی شک کر لے گا تب بھی کافر ہوگا. اب وہ نقطہ یاسین کی یا کا ہو یا بسم اللہ کی با کا ہو. یہ مسلمہ ہے تمام فرقوں کے درمیان. اور اللہ خوش رکھے، اللہ پروردگار آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، یہ بات گفتگو ہو گئی تو میں بات کرتا چلوں. دو چیزیں ہیں، حضور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے جیسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے علم اور ایک ہے رزق. سرکار علم جب بھی کسی کو لینا ہوتا ہے نا، اس کو اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے. وہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، اور بچے جو پڑھے لکھے ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، کسی بھی درسگاہ میں کوئی بھی بڑے سے بڑا جب علم دیتا ہے تو انسان کو پہلے اپنی جہالت کا احساس دلاتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں. بھئی یہ درسگاہوں میں یہی تو علم دیا جاتا ہے نا. پروفیسر صاحب آ کے کہتے ہیں بھئی یہ آپ نہیں جانتے، اب میں بتاتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے. تو علم دیا جاتا ہے جب سامنے والے کو، انسان کو اپنے لیول سے نیچے گرا دیا جاتا ہے تب علم دیا جاتا ہے. اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم عالم نہیں ہو، تم جاہل ہو، ہم تمہیں علم دے رہے ہیں. تو علم دیا جاتا ہے اسٹیٹس سے نیچے لا کے. اور رزق کے لیے انسان کو خود نیچے آنا پڑتا ہے. 2 دن سے بھوکا ہوں، کھانا نہیں. اچھا کوئی کھلانے والا نہیں ہے، کوئی محنت، کوئی کام نہیں ملتا تو کوئی مجھے کھانا دے دے. تو ایک علم ملتا ہے اسٹیٹس اور لیول سے نیچے آ کے، ایک رزق ملتا ہے اپنے لیول سے نیچے آ کے. پوری دنیا میں کہیں سے بھی علم لے لو آپ کو جاہل بننا پڑے گا. پوری دنیا میں کہیں سے بھی رزق لے لو آپ کو لائنوں میں لگنا پڑے گا، آپ کو مانگنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا. مگر قسم ہے خدا کی، اس منبر حسینی سے، اس درس حسینی سے، اس فرش گاہ حسینی سے علم بھی بڑی عزت سے ملا. جہالت کا احساس نہیں ہونے دیا. بھائی چھوڑ دیجئے کسی کو بھی، سب سے بڑا دنیا کا آیت اللہ بھی اگر ممبر پہ آ جائے یہ نہیں کہتا کہ تم کچھ نہیں جانتے میں بتاؤں گا، بلکہ یہ کہتا ہے آپ سب جانتے ہو، میں سبق دوہرا رہا ہوں. علم میرا اور رزق بھائی یہ خدا کی قسم اس تبرک حسینی، نظر حسینی، لنگر حسینی میں جو بھی رزق لینے کے لیے آتا ہے اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. خدا کی قسم. اور یہ نہیں کہ الگ لائن میں بیٹھا ہے، غریبوں کا دسترخوان الگ ہے، امیروں کا الگ ہے. نہیں، ایک ہی دسترخوان ہے جہاں مالک بھی بیٹھا ہے، برابر میں ڈرائیور بھی بیٹھ کے کھا رہا ہے. یہ حسین نے علم بھی عزت سے دیا، حسین نے رزق بھی عزت سے دیا. یہ سب چیزیں. اور حسین نے کیا؟ دین دیا، دین کو بچایا.
اچھا دین ہے کیا؟ بس مختصر سی گفتگو ہے. دین کیا ہے؟ حضور کچھ چیزیں ہیں جن کو کرنا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کو نہیں کرنا. لیکن یہ کچھ میں نے کہہ دیا کچھ نہیں ہے. اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں فقہ کی، اتنی موٹی موٹی. رات کو دائیں کروٹ سونا ہے، صبح اٹھنا ہے تو کون سا پیر نیچے رکھنا ہے، باتھ روم میں جانا ہے تو جاتے وقت کون سا پیر اندر ڈالنا ہے، باتھ روم سے باہر نکلنا ہے کون سا پیر باہر نکالنا ہے، مسجد میں جاتے وقت کیسے اندر داخل ہونا ہے، مسجد سے باہر نکلتے وقت کون سا پیر پہلے رکھنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے شفقت سے پیش آنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، نماز کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، روزہ کب رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، کس طرح سے رکھنا ہے، کب کھولنا ہے. کچھ نہیں. اتنی باتیں ہیں خدا کی قسم. اگر کوئی مسلمان، کوئی انسان پوری فقہ پہ عمل کرنا چاہے، پورے دین کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہے تو خدا کی قسم اس کی زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی. نہیں پوچھ پائے گا، نہیں پہنچ پائے گا وہاں تک جو دین اسلام نے بتایا ہے. تو انسان تو پریشان ہے نا. اتنی موٹی موٹی کتابیں کیسے پڑھے؟ کوئی پڑھنا جانتا ہے، کوئی پڑھنا نہیں جانتا. انسان پریشان. تو خالق نے بھی دیکھ لیا کہ یہ میری مخلوق پریشان ہے، یہ مسلمان پریشان ہے. کہاں سے تعلیمات اسلامی اتنی حاصل کریں کہ زندگی کے اندر سیکھ بھی لیں، عمل بھی کر لیں. جب خالق نے پریشانی کو دیکھا تو فوراً کہا سنو، اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، موٹی موٹی کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے انٹرنیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یاد رکھو اسلام کیا ہے؟ جو محمد دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، یہی دین ہے. کتنا آسان کر دیا پروردگار نے دین. اسلام کیا ہے؟ جو سرکار دیں وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اب جب یہ بات ہوئی نا تو حضور سرکار ہی کے مقابلے میں قرآن لے آئے. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مقابلے میں قرآن لے آئے کہ صاحب یہ رسول نور ہے، قرآن سے ثابت کرو. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے. رسول حیات دیتے ہیں، قرآن سے ثابت کرو. رسول عالم غیب ہیں، قرآن سے ثابت کرو. رسول اولاد دے سکتے ہیں، قرآن سے ثابت کرو. رسول رزق دے سکتے ہیں، قرآن سے ثابت کرو. رسول حاضر ہیں، قرآن سے ثابت کرو. رسول ناظر ہیں، قرآن سے ثابت کرو. اللہ جانے رسول کے مقابلے میں یہ قرآن کہاں سے لے آئے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے جب بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، جب بھی ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، یہ قرآن لائے ہیں. کبھی نیزوں پہ اٹھایا، کبھی ڈیل قرآن لائے نا. اب رسول کے مقابلے میں بھئی ثابت کرو کہ رسول عالم غیب ہے، قرآن سے ثابت کرو. رسول نور ہے، قرآن سے ثابت کرو. رسول رزق دے سکتا ہے، قرآن سے ثابت کرو. رسول اولاد دے سکتا ہے، قرآن سے ثابت کرو. اب سید اظہار حیدر نقوی یہاں پرفیوم چوک پہ یا زدار چوک پہ پوری مجمع کو گواہی کر کے یہ کہتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن سے ثابت کرو. ہم یہ کہتے ہیں 5 منٹ کے لیے قرآن رسول کو ہٹا دو، قرآن تو ثابت کرو. بھائی رسول نے کہا کہ یہ قرآن ہے تو مانا ہم نے کہ یہ قرآن ہے. رسول قرآن سے ثابت نہیں ہوگا، قرآن رسول سے ثابت ہوگا. اور چونکہ اللہ نے کہا ہر چیز جو لینا ہے رسول سے لو، اور جسے منع کر دے رک جاؤ، تو پوری ذمہ داری کے ساتھ میں فقہ جعفریہ، مکتب تشیع، اہل بیت کے مکتب کی جانب سے پوری ذمہ داری سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہم نے، شیعوں نے، فقہ جعفریہ والوں نے، اہل تشیع نے کچھ بھی نہ تاریخ سے لیا،
نہ مورخ سے لیا، نہ مفسر سے لیا، نہ تفسیر سے لیا، نہ راوی سے لیا، نہ روایت سے لیا، ہم نے جو کچھ لیا صرف اور صرف رسول سے لیا۔ جو لیا ہے ہم نے، جو لیا ہے پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں، سامنے بیٹھا ہوں، ہم نے جو لیا ہے رسول سے لیا ہے۔ اور جب ہم نے ہر چیز رسول سے لی ہے تو ہم اختلاف کا سبب ہو ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں اختلاف کا سبب تو جب ہوتے جب کچھ ہم رسول سے لیتے، کچھ توریت سے لیتے، کچھ زبور سے لیتے، کچھ انجیل سے لیتے، کچھ گیتا سے لیتے، کچھ اشلوک سے لیتے، تو اس وقت اختلاف ہوتا نا۔ جب ہم نے سب کچھ جو بھی لیا رسول سے لیا، پہلے نماز لیا ہم نے رسول سے، روزہ لیا ہم نے رسول سے، توحید لیا ہم نے رسول سے، عدل لیا ہم نے رسول سے، جو کچھ بھی لیا وہ سب رسول سے لیا۔ یعنی نماز ہم نے رسول سے لی، روزہ ہم نے رسول سے لیا، عدل ہم نے رسول سے لیا، فرشتوں پہ اعتقاد ہم نے رسول سے لیا، قیامت پہ ایمان ہم نے رسول سے لیا، ہم نے رسول سے لیا، ایمان ہم نے رسول سے لیا، کل ایمان ہم نے رسول سے لیا، کعبہ ہم نے رسول سے لیا، مولود کعبہ رسول سے لیا، کوثر ہم نے رسول سے لیا، ساقی کوثر ہم نے رسول سے لیا، ہم نے رسول، جنت ہم نے رسول سے لی، اور جوانان جنت کے سردار ہم نے رسول سے لیے۔ ہم نے جو کچھ لیا رسول سے، تو اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا اختلاف ایسے بھی نہیں ہو سکتا، سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، میں کوئی تاریخی حوالے، روایت کے حوالے نہیں دے رہا، اس کے لیے اگر میں کوئی حوالہ دوں گا تو جواب یہ آتا ہے کہ بھئی آپ کے یہاں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو میں سائنس والی بات کر رہا ہوں خالی، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سائنس آپ کے یہاں ہے ہمارے یہاں نہیں ہے۔ دودھ بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے جس کو بھی ہم مانتے ہیں، جس کو بھی، پوری گارنٹی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس کو بھی ہم مانتے ہیں اس کو سب مانتے ہیں۔ نمبر کی بات الگ ہے، مولا خوش رکھے، آباد رکھے، کوئی غم نہ دے گا میں شبیر کے سوا۔ نمبر کی بات اور ہے، دیکھیے مانتے سب ہیں خدا کی قسم، ہم جس کو مانتے ہیں۔ دیکھیے ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، وہ امام جعفر صادق رضی اللہ کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے ہم کچھ ایسے لوگوں کو نہیں مانتے ہو جو اے مانتا ہے یا بی مانتا ہے، لیکن جن کو ہم مانتے ہیں ان کا سب احترام کرتے ہیں، ان کو سب مانتے ہیں۔ علی کو ہم مانتے ہیں، پہلا مانتے ہیں، علی کو سارے مسلمان مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، علی کو چوتھا مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ دیکھیے اسلام میں دو ہی فرقے ہیں، یا شیعہ ہے یا سنی ہے، باقی تو ریزگاری ہے نا۔ فرقے دو ہی ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، شیعہ اور سنی۔ تو شیعہ علی کو پہلا مانتے ہیں، سنی علی کو چوتھا مانتے ہیں، مانتے شیعہ بھی ہیں، مانتے سنی بھی ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، شیعہ علی کو پہلا مانتے ہیں، سنی علی کو چوتھا مانتے ہیں، مانتے شیعہ بھی ہیں، مانتے سنی بھی ہیں، دو ہی فرقے اسلام میں ہیں۔ اگر کوئی علی کو بالکل نہ مانے، نہ وہ شیعہ، نہ وہ سنی، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، رکشے والوں کے پریس کانفرنس کرنے سے ہوٹلوں میں، اب وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی اوقات ہے 30 روپے والی چائے پینے کی، اور 300 روپے کی چائے مل جائے اس کو تو نشہ ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ جب زیادہ کم نشہ ہوتا ہے تو کم بہکتا ہے، زیادہ نشہ ہوتا ہے تو زیادہ بہکتا ہے۔ تو 300 روپے والی چائے جب 30 روپے والا پی لے گا تو اوقات سے باہر ہو جائے گا، بہکنے لگے گا، لاپ
کہ جی علی ولی اللہ پہ سے اذان پہ پابندی لگوائیں گے. دیکھیے بہت سی چیزیں میں عرض کر دوں اپنے بچوں سے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مستحب ہے، لیکن جب اس طرح کے نمونے سامنے آ جائیں تو پھر مستحب نہیں رہتی، پھر وہ واجب ہو جاتی ہے. تو نے کہا جی علی ولی اللہ ختم کروائیں گے اذان سے. شاید تجھے پتہ نہیں ہے، میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا اس کا ممبر سے، اس لیے کہ توہین ہو جائے گی اور پھر مجھ پہ پرچہ کٹے گا. پتہ نہیں اس کی توہین ہوئی، یہ جس کا نام رکھا ہے اس کی توہین ہوئی. تو اب اس نے کہا جی اذانوں سے نام ختم، علی ولی اللہ ختم کروائیں گے اذانوں سے، علی ولی اللہ اذانوں سے ختم کروائیں گے. تو کوفے کے ممبر سے شاید تو نے یا تیرے آباء و اجداد نے یہ سنا نہیں تھا کہ علی نے کہا تھا انا اذان اللہ فی الدنیا والمؤذن فی الآخرہ، میں دنیا میں اللہ کی اذان ہوں اور آخرت میں اذان دینے والا. علی ولی اللہ میں انا اذان اللہ فی الدنیا، دنیا میں اذان ہوں. علی اذان ہے، اذان کا جز نہیں ہے، اذان کا حصہ نہیں ہے، علی خود اذان ہے. تو علی کو نکلوائے گا تو اذان ہی ختم ہو جائے گی. انا اذان اللہ فی الدنیا والآخرہ. دیکھیے وہ کتا نجس ہے، سب جانتے ہیں، بزرگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بڑی بڑی مجلس سنی ہیں، کچھ بھی پڑھتے ہیں. کتا نجس ہے، لیکن اگر سارے لوگ مل کے اس کو نہلانا شروع کرتے ہیں، سمندر کے کنارے لے جائیں اور وہ صاحب صبح سے لے کے شام تک پانی ڈول بھر بھر کے صابن لگا کے اچھا والا سرف شیمپو اس کو نہلائیں، کیا کتا پاک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. کتا پاک نہیں ہوگا بلکہ نہلانے والا نجس ہو جائے گا. نہلانے والا ناپاک ہو جائے گا، وہ نجس ہو جائے گا. کون نہلانے والا؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ یزید کو ساری زندگی رضی اللہ کہتے رہو، یزید رضی اللہ نہیں ہوگا، کہنے والا لعنت اللہ ہو جائے گا. کل ہم سندھ اندرون سندھ کے ایک جگہ تھی وہ نوشہر و فروز، کل وہاں پہ ہمارا خطاب تھا. تو اتفاق سے وہاں چونکہ سندھ میں بیٹھے ہوئے تھے حضور، تو وہ محمد بن قاسم کا ذکر ہوا. تو ایک صاحب کہنے لگے صاحب محمد بن قاسم کا بڑا احسان ہے. ہم نے کیا احسان ہے؟ کہہ رہے اس نے سندھ فتح کیا. اب میں نے آپ کے سامنے ایسے ہی محمد بن قاسم کہہ دیا. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرچے کرتے ہیں، ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، جس نے تو ایسا نام دے دیا. ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے دو آدمی ہیں، دو شخصیتیں جن کا بھی میں نام دے رہا ہوں، وہ دونوں کو آپ جانتے ہیں بڑا گہرا تعلق ہے. ایک ہے حضرت سیدنا محمد بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بھئی اب ایف آئی آر نہیں کٹے گی، یہ قانون نافذ کرنے والے بھی کھڑے ہوئے ہیں باہر. اور دوسرے ہیں حضرت سیدنا جنرل ضیاء الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد بن قاسم کو جب کل یہ ذکر ہوا تو کہنے لگے بڑا احسان ہے اس کا. کیوں؟ کہ سندھ فتح کیا. سندھ فتح کیا. جب بہت دیر بحث ہوتی گئی تو میں نے کہا ارے بھائی میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں کہ محمد بن قاسم وہ تھا جس نے سندھ کو فتح کیا، جس نے سندھ میں اسلام پھیلایا، جس نے سندھ کو فتح کیا. آؤ چلو کراچی سے نکلتے ہیں اور سندھ کے آخری جیکب آباد شادی آباد تک جاتے ہیں. اگر سندھ کے ہر چوک پر، ہر چوراہے پر تلوار لٹکی ہے تو سندھ محمد بن قاسم نے فتح کیا. اور اگر سندھ کے ہر چوک پر، ہر چوراہے پر غازی کا علم لگا ہوا ہے تو لال شہباز قلندر نے فتح کیا.
دوسرے اسلامی نظریاتی کونسل کے، کیونکہ پاکستان کے اس وقت کرتا دھرتا تھے، تو اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی یہ صدر تھے، ان کی زیر صدارت اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا، اور اس کا پکا بیان ثبوت میرے پاس ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے جس ممبر نے، علامہ عباس حیدر عابدی اس وقت ممبر تھے اس کے، اور انہوں نے جو بتایا ہے کہ یہ ان کے داماد صاحب کے بیٹے یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے، عمار خانی، ان کے سسر کے والد تھے علامہ عباس حیدر عابدی۔ تو کہا جی اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا، تو ضیاء لوگ تو اسلامی فوبیا تھا، اسلام بہت چاہتے تھے، بہت ان کو اسلام سے گہرا لگاؤ تھا، تو انہوں نے کہا تمام علماء، ہر مکتب فکر کا عالم وہاں موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسلام چاہیے، علماء سے کہا مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ بھئی یہاں بیٹھے ہوئے نا بھئی آخری فکرے میں، مجھے اسلام چاہیے مگر علی کے بغیر۔ علماء نے سر اٹھا کے دیکھا، پھر سر جھکا لیا، جنرل صاحب تھے پاور میں، کچھ نہیں کہا، اپنے اپنا کام کرتے رہے سر۔ تھوڑی دیر کے بعد ضیاء الحق کے جو اسسٹنٹ تھے، جو اردلی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس سے کہا کہ مجھے چائے چاہیے، چائے لے۔ اس نے کہا یس سر، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کب لے کر آئے چائے کا؟ کب سر؟ وہاں کیا ہوا کہ سر آپ نے کہا تھا چائے لے آؤ، کہاں؟ کہ چائے آ گئی، لاؤ۔ اس نے چائے سرو کی جنرل صاحب کو، جب چائے دی جنرل صاحب نے دیکھا اور چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے گر گیا، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہ سرکار چائے ہے۔ اچھا وہ جو آیا تھا، جو اسسٹنٹ تھا ان کا، جو اردلی تھا، وہ شیعہ نہیں تھا، اہل سنت، شیعہ تو کوئی وہ قریب بھی نہیں آنے دیتا تھا نا، شیعہ نہیں تھا، سنی اہل سنت والجماعت، ایسے ہوتے ہیں سنی۔ تم نے پتہ نہیں سنیوں کیا پیش کر رہے ہو، تو وہ سنی تھا۔ چائے کا کپ گرا، اس نے کہا سر مجھ سے کوئی غلطی؟ کہا نہیں، یہ بتا یہ کیا ہے؟ کہ سرکار چائے۔ کہ کیسی چائے ہے؟ سفید۔ کہ سرکار پتی نہیں ہے اس میں۔ سرکار پتی نہیں ہے۔ کہ یہ کیا بات ہوئی؟ چائے پتی کے بغیر؟ تو جنرل نے کہا اپنے اسسٹنٹ سے، اردلی سے، کہ یہ کبھی سنا ہے تو نے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ چائے ہو پتی کے بغیر؟ تو اس نے کہا سرکار ابھی آپ نے کہا تھا اسلام چاہیے علی کے بغیر، جب علی کے بغیر اسلام ہو سکتا ہے تو پتی کے بغیر چائے بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری گزارش صرف اتنی ہوتی ہے کہ ہمیں سنو، اگر کوئی ہماری بات سینس سے باہر ہے یا کوئی غلط بات ہے تب آئیے آپ کے پاس، ہم ہر ایک کو رضی اللہ کہنے کو تیار ہیں۔ دیکھیے وہ اب میں آپ کو بتاؤں، ابھی کچھ دنوں پہلے وہ یزید کی حمایت میں بڑی باتیں ہوئی۔ یزید کے خاندان کا قبیلے کا بادشاہ نام ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، ان سے مزاج بادشاہ گزرا ہے۔ بنو امیہ میں اگر کوئی شریف آدمی گزرا ہے تو دو ہی گزرے ہیں، ایک معاویہ ابن یزید، ایک عمر ابن عبدالعزیز۔ تو عمر بن عبدالعزیز کے سامنے حضور کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا، سن ہوٹل میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے والے،
किसी ने अमीरुल मोमिनीन कह दिया, किसके सामने? हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज के सामने। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज आम आदमी नहीं थे, यजीद के खानदान के थे, बनु उमैया के थे, बादशाह वक्त थे। तो हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा, इसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कह के अल्लाह की भी तौहीन की है, रसूल की भी तौहीन की है, इसको 20 कोड़े लगाए जाए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले घर का हाल तो देख ले, जब घर वाला कोड़े लगवा रहा है तो तू किस खेत की मूली है? किस खेत की मूली है? वो मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, वो तो मानते ही नहीं। लेकिन अदारों हम मशहूर हैं, साथ ही साथ कानून नाफिज करने वाले अदारों के, रेंजर्स के जवान, पुलिस के सिपाही और पुलिस के एहलकार। मजलिस तो अब शुरू हुई है, आप यहाँ कुछ देर पहले आए, कुछ देर बाद चले जाएंगे, लेकिन ये जवान जो है ये पता नहीं कब से आए हुए हैं और कब तक रहेंगे। तो इनके लिए बड़ी खुसूसी दुआ है। पूरी तरह से ये चाको चौबंद भी है। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क में अमन व अमान कायम रहा। इनकी वजह से भी इनका भी बड़ा हाथ है, इसमें कोई शक नहीं। अभी हम कोयटा में जब हम गए थे तकरीर तो वहाँ पे भी हमने ये कहा था कि कानून नाफिज करने वाला करे, फौज, पुलिस और रेंजर। यहाँ तो पुलिस और रेंजर तो सामने ही है। तो ये सिर्फ ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहे हैं, खाली ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। खाली ड्यूटी देने वाले पुलिस वाले आपने देखे होंगे बैंक के सामने बैठे सो रहे होते हैं। ये होती है ड्यूटी। लेकिन यहाँ जो खड़े हैं वो 4 बजे से खड़े हैं, 5 बजे खड़े हैं और बिल्कुल एक्शन में हैं, अब तक एक्टिव हैं। इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती की हुकूमत की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हुसैनी सिपाही बनकर खड़े हैं। हुसैनी सिपाही, और हुसैनियत जहाँ आ जाती है, बूढ़ा भी जवान हो जाता है, बच्चा भी बड़ा हो जाता है। और आज हम फर्शदा पे बैठे हैं किसी के गम में। यारी किसी के उसमें। देखिए, मौला अली के फ़ज़ाइल पे खुश होना, वो जो अभी नारा लगा रहे थे ना, वो भी सुने। यहाँ बच्चा भी एक था हमारी माओ बहनों के साथ, वो सुने। मौला अली के फ़ज़ाइल, भाई कुछ भी बात करते रहो, आप सुनते रहेंगे सर झुका के। लेकिन जैसे ही मौला अली का नाम आया, चेहरा पे रौनक आ जाती है, बूढ़े में भी जवानी आ जाती है, जवान भी देखने लगता है ना, सब खड़े हो जाते हैं, बच्चा भी जवान हो जाता है। क्यों? मौला अली के नाम से। भाई हमारा जब जिक्र हो रहा था तो कहने लगे, सरकार मौला अली के नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी क़ुव्वत है। भाई वो खुश नसीब होते हैं जो मौला अली के फ़ज़ाइल पर खुश होते हैं, नारे लगाते हैं, खुश हो जाते हैं। मौला अली के फ़ज़ाइल पर बड़े खुश नसीब हैं, वो बड़े खुश नसीब हैं जो अली के फ़ज़ाइल सुनकर खुश होते हैं, नारे लगाते हैं। हमने हाथ जोड़ के कहा वो खुश नसीब नहीं है, खुश नसीब नहीं होते जो अली के फ़ज़ाइल पर खुश होते हैं। खुश नसीब तो वो होता है जिसका प्राइज अमाउंट निकल आता है। खुश नसीब तो वो होता है जिसको सरकारी नौकरी आजकल मिल जाती है, वो खुश नसीब है। वो खुश नसीब नहीं है जो अली के फ़ज़ाइल पे खुश होता है, जो अली के नारे पे झूम जाता है, जो अली के नारे पे दोनों हाथ उठाता है, वो खुश नसीब नहीं है। भाई अली की मोहब्बत नसीब से नहीं मिलती, अली की मोहब्बत नसब से मिलती है। जियो आबाद रहे, सलामत रहे। फर्शदा पे बैठे हैं, मौला सबको आबाद रखे। हर शख्स यहाँ पे जाकिर बन गया है आज। हर मोमिन जो यहाँ फर्शदा पे बैठा है वो जाकिर है। कल मैंने जिक्र किया था, वही बात यहीं से शुरू कर रहा हूँ, यहीं पर ख़त्म करूँगा।
کہ اگر میرے گھر، میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے گھر میت ہو جائے، کوئی مر جائے، تو آپ بتائیے کیا دستور کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے، میرے گھر میں، جس کے بھی، کسی کے بھی گھر میں جب میت ہو جاتی ہے، سارے لوگ جمع ہو کے اس گھر پہ جاتے ہیں، جو بھی اس گھر کا بڑا ہوتا ہے اس کو پرسہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں کہ آپ کا فلاں، کائنات کا، پوری دنیا کا ہی دستور ہے، ایون مسلم اینڈ نان مسلم۔ خدا کی قسم آج بھی رسول کی بیٹی کتنی مظلوم ہے، کتنی مظلوم ہے شہزادی، ایک نہیں 72 جنازے اس کے گھر سے نکلے ہیں، اس کے گھر کوئی نہیں گیا، آج بھی وہ بی بی سیاہ چادر پہن کر، سیاہ کپڑے پہن کر، سیاہ رومال لے کر ایک ایک مجلس میں آتی ہے، ایک فرش ادا پہ جاتی ہے پرسہ لینے کے لیے۔ عزیزانو عجیب بات ہے نا، پرسہ لینے والے بھی خود ہی آ رہے ہیں پرسہ لینے کے لیے۔ آقا ابتہی لکھتے ہیں کہ جب ایام عزا آتے ہیں تو شام کے قبرستان سے ایک بی بی اٹھتی ہے، شام کے زندان میں جاتی ہے، زندان میں جا کے کہتی ہے سکینہ، زیادہ احمد نہیں دوں گا، سکینہ سکینہ چلو، قبرستان سے، شام کے زندان کی قبر سے ایک بچی اٹھتی ہے، یہ دونوں ہاتھ پکڑ کے، اب یہ سیدھے پاکی وہاں نہیں آتے جہاں مجلس ہو رہی ہے، یہ سیدھے بقیہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کے پاس جاتی ہے اور جا کے زینب آواز دے کے کہتی ہے اماں چلو، حسین کے عزادار جمع ہو گئے، اماں چلو۔ تینوں آ کر لکھتے ہیں کہ یہ تینوں آ کر مومنات کی مجلس ہو یا مومنین کی مجلس ہو، دونوں میں آ کر ایک طرف بیٹھ جاتی ہیں، تینوں بیٹھ جاتی ہیں، اور جب مومنین یا مومنات روتے ہیں نا، گریا کرتے ہیں، جب بہت، دیکھیں آپ جنازے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا، کسی کا بھی عام جنازہ جا رہا ہو، کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، کچھ سر جھکائے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جو لپٹ رہا ہوتا ہے گہوارے سے، تو جو سر جھکائے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں پوچھا جاتا کون ہے، جو لپٹ رہا ہوتا ہے، جو ٹکرے مار رہا ہوتا ہے، جو کہتا ہے میری اماں کو کہاں لے جا رہے ہو، جو کہتا ہے میرے باپ کو کہاں لے جا رہے ہو، وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ میت کا کیا لگتا ہے، عزادارو اس طرح سے رو، فرشتے پوچھیں یہ رونے والا اس میت کا سیدہ کا کیا لگتا ہے، یہ رونے والا حسین کا کیا لگتا ہے، اس طرح رو۔ اچھا وہ جاتے ہیں نا، پھر وہ کہتی ہے پھوپھی اماں یہ تو بڑی بری طرح رو رہے ہیں، بہت بری طرح رو رہے ہیں، یہ تو پھوپھی اماں یہ بتائیے کیا انہوں نے بھیا علی اکبر کے سینے میں برچھی لگتی ہوئی دیکھی؟ پھوپھی اماں یہ بتائیے کیا انہوں نے بھیا اصغر کے گلے پر تیر چلتا ہوا دیکھا؟ کیا قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے؟ کیا چچا عباس کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے؟ زینب کہتی ہے نہیں بیٹا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا۔ کہتی ہے پھوپھی اماں جب کچھ بھی نہیں دیکھا پھر اس طرح رو رہے ہیں، ہے کون؟ کہا بیٹا تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہا پھوپھی اماں کاش یہ سارے عزادار کربلا میں ہوتے۔ 4-5 سال کی بچی ہے نا، جن کے گھروں میں ہے، مولا اس کو سلامت رکھے سکینہ کے صدقے میں، لیکن ذرا تصور کر لیجئے گا نا، تصور کر لیں 4-5 سال کی بچی کا تصور تو کریں۔ اچھا ایک بات میں بات روک کر کروں، ایک بات کروں، چھوٹی سی بچی ہو، اس کی ماں کے سامنے کوئی اس کو اگر تیز نظروں سے گھور بھی لے نا، کوئی تیز نظروں سے دیکھ بھی لے نا، گھور بھی لے، ماں نہیں چھوڑتی۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ بچی کو تماچا لگا دے، ماں اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ عزادارو سکینہ یتیم نہیں تھی، سکینہ کی ماں ام رباح سامنے کھڑی تھی اور شہزادی کو تماچے لگا
लग रहे थे। अज़ादारों, जिसका भाई जवान हो, जिसकी माँ सामने हो, उसको तमाचे लगते हैं। तो वो कहती है बच्ची, फूफी अम्मा, अगर ये सारे अज़ादार करबला में होते, तो शहजादी कहती है, ज़ैनब कहती है, बेटा अगर ये सारे भी करबला में होते तो क्या तकदीर बदल जाती? क्या बाबा शहीद नहीं होता? क्या अकबर के बच्चे नहीं रखती? क्या अब्बास के बाजू नहीं कटते? तो बच्ची सर झुका के कहती है, फूफी अम्मा, ये सब कुछ होता, तकदीर पे मैं राजी हूँ, ये सब कुछ होता, लेकिन फूफी अम्मा अगर ये सारे अज़ादार करबला में होते ना, तो कम से कम एक बात नहीं होती। ज़ैनब पूछती है, सकीना क्या नहीं होता? तो सकीना कहती है, फूफी अम्मा, अगर ये सारे अज़ादार करबला में होते तो सकीना को तमाचे न लगते, बस 72 ताबूत अभी निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? आप लोग क्यों उठाते हो 72 ताबूत? आपके क्या ताल्लुक? क्यों उठाते हो 72 ताबूत? जब काफिला वापस आया ना करबला, जब काफिला करबला से गया है, 64 औरतें और 48 बच्चे थे। जब वापस करबला में आया है, टोटल 10 औरतें थी, और ये तय किया था कि जाकर बेगोरो कफन शोहदा को दफनाएंगे, मैयत उठाएंगे, उनके ताबूत बनाएंगे। 10 औरतें 72 जनाजे कैसे उठाती? इसलिए हमने तय किया, मौला, जब तक जिंदगी है हम 72 ताबूत उठाते रहेंगे। ये 72 तो वो है जो सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन लिखा ये है, हाफिज साहब लिखते हैं कि करबला से कूफा तक, कूफे से शाम तक जब ऊँट तेज चलते थे तो बच्चे माँ की गोद से नीचे गिर जाते थे। पीछे वाला ऊँट उन बच्चों को कुचल देता था, तेजी से ऊँट जाते थे। ऐसे में आसमान से एक सियाह लिबास मलबूस खातून आती थी और आकर कहती थी, ऐ लोगों, ऐ करिया वालों, ये मेरे बच्चे हैं, इनके ताबूत बनाओ, इनको दफन करो।